نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد آقا دو عالم فخر دو عالم امام الانبیاء سید المرسلین تاجدار مدینہ سرور سینہ آمنہ کے لال امت کے غمخوار جناب احمدی مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار کروڑوں درود و سلام کی تحفوں کے بعد نہایت واجب الاحترام ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، درس قرآن پاک اس سلسلہ میں بندہ ناچیز حاضر ہے. سلسلہ گفتگو ماہ رمضان المبارک کے حوالے سے گزشتہ درسوں کے اندر اس آیت کریمہ کے تحت کچھ گفتگو آپ دوستوں کے گوش گزار کی ہے. وہیں سے سلسلہ پھر شروع کرنا چاہوں گا کہ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر رمضان المبارک کا ذکر بے شمار آیتوں کے اندر فرمایا، اور بالخصوص اس آیت پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے لوگوں ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. ناظرین کرام، روزے کا مقصد اور روزے کی غرض و غایت اللہ نے اس آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد فرمایا. ایمان والوں کو کتنے پیارے لقب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں ایمان والو. کیونکہ حکم ایسا کہ جس کا کرنا، جس کا نبھانا انسان کے لیے ذرا مشکل ہو، مشقت ہو، اس لیے پیارا لقب دے کر، پیاری گفتگو فرما کر اپنے پیارے نبی کی امت کو اپنی طرف توجہ فرمانا اور اپنی طرف دھیان دلوا کر کہ تاکہ میرے حکم کی تعمیل خوشی خوشی محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ اس کی ادائیگی کر سکیں. ناظرین کرام، پیارے رب نے پیارے الفاظوں کے ساتھ میرے نبی کی امت کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ روزے تمہارے لیے فرض ہیں، اور یہ نہیں کہ اس سے پہلے جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے ایمان والے آئے ہیں، ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے. وہ کہ ان کا طریق مختلف تھا، ان کے دن مقرر مختلف تھے، لیکن رمضان المبارک روزوں کی کیفیت اللہ نے بہت ساری ترمیموں کے ساتھ آسانیاں فرما کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو روزے عطا فرمائے. اور روزوں کا مقصد جو بیان فرمایا وہ فرمایا لعلکم تتقون، پرہیزگاری، تقوی. ناظرین کرام، اگر غور کریں تو انسان کی کیفیت اور انسان کی حقیقت یہ کہ اس طریقے سے انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے. اللہ رب العزت نے انسان کو جمع فرمایا دو چیزوں سے.
انسان کے جسم کے اندر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک ہے روح اور دوسرا ہے نفس۔ ان کے دونوں کو جمع ہونے سے پہلے عالم ارواح کے اندر جو روح تھی وہ ہر چیز سے مبرہ، کھانے پینے غذاؤں کی حاجت نہیں تھی، گناہوں سے بھی پاک تھی۔ عالم ارواح کے اندر روح کی کیفیت فرشتے جیسی تھی، اور اسی طریقے سے انسان کا جسم روح کے ملنے سے پہلے یہ بھی ان تمام چیزوں سے، غذاؤں کی اور کھانے پینے کی حاجت سے بھی منزہ اور مبرہ تھی۔ لیکن جس وقت روح جسم کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، روح جسم کے اندر شامل ہوتی ہے، تو پھر جسم کو غذاؤں کی ضرورت پڑتی ہے، تو غذاؤں اور کھانے پینے کی ضرورت پڑی تو ساتھ پھر گناہوں کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا۔ گویا کہ انسان کے جسم کے اندر جو دو چیزیں رکھی گئی ہے، روح ہے اور نفس ہے، اور یہ دونوں آپس میں دشمن ہیں۔ روح کبھی قوی ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، تو نفس کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر نفس طاقتور ہو جائے تو روح کمزور ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انسان کا نفس کس چیز سے طاقتور ہوتا ہے، اور انسان کی روح کس چیز سے طاقتور اور ضعیف ہوتی ہے، تو واضح طور پر موجود ہے کہ جسم کی غذا کھانے پینے اشیاء اور غذائیات ہیں، اور روح کی جو غذا ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ جتنا انسان زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا، عبادت کرے گا، قیام کرے گا، رکوع کرے گا، سجدے کرے گا، نیک اعمال جتنے زیادہ کرے گا، انسان کا روح اتنا زیادہ طاقتور اور زیادہ قوی ہو جائے۔ اور اگر عبادت میں کمی کرے گا، عبادت سے دور بھاگے گا، عبادت میں کمی کرے گا، تو روح کمزور ہوتی جائے گی اور انسان کا نفس طاقتور ہوتا جائے گا۔ اور جب روح انسان کے نفس کے اوپر ہیوی ہوتی ہے تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوتا۔ اور اگر نفس غالب ہو اور روح کمزور ہو جائے، عبادت نہ کرنے کی وجہ سے، اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کی فرما برداری، اللہ کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے، انسان اگر اپنے روح کو کمزور کر بیٹھتا ہے، نفس طاقتور ہو جاتا ہے، تو پھر انسان نیکی کی طرف کم جاتا ہے، گناہوں کی طرف زیادہ جاتا ہے۔ اب یہ جو دشمن ہے، ان کے آپس میں گویا کہ لڑائی رہتی ہے اور مقابلہ رہتا ہے، اور اسی لیے اللہ والوں کی ان کی سوانح عمری کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنی پوری زندگی اسی بات پر وقف کرتے ہیں کہ اپنے نفس کو مات دینے کے لیے، نفس کو کمزور کرنے کے لیے، نفس کو مغلوب کرنے کے لیے دن رات مجاہدات، ریاضتیں، عبادات اور اللہ کی فرما برداری کے اندر اللہ رب العزت کے رضا کے لیے ایسے کام کرتے ہیں جس سے ان کی روح طاقتور ہوتی ہے اور نفس جو ہوتا ہے وہ مغلوب ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے انسان کے لیے فرض فرمائے کہ عالم ارواح کے اندر روح ہر چیز سے منزہ اور پاکیزہ تھی، اور نفس اور روح کا ملنا جسم کے اندر، ان کا ملنا انسان کے جسم کے لیے مختلف گناہوں اور نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہونے کا سبب بنا۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک کے روزے عطا فرمائے۔ اس کے اندر یہ حکمت ہے تاکہ کچھ دنوں کے اندر دن کو کم سے کم غذا کھائیں، سحری کے وقت کھانا کھانا، افطاری کے وقت کھانا کھانا، اور پورا دن بھوکا اور پیاسا رہ کر اس طرف مائل کرنا ہے کہ انسان کا نفس کمزور ہو۔ اور انسان کا نفس کیا کہتا ہے؟ اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ دن کو کھائیں، رات کو سو جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں عطا فرمائی۔ فرمایا کہ دن کو روزہ رکھو، بھوکے پیاسے رہو اور نافرمانیوں سے بچو، اور رات کو قیام کرو، نماز تراویح پڑھو، رات کی عبادت کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ جب یہ دونوں چیزوں کے اوپر عمل کرو گے تمہارا جو نفس ہے یہ مغلوب ہو جائے گا، تمہاری روح کو تقویت ملے گی اور تمہاری روح پاک ہو جائے گی۔ جس طریقے سے انسان اللہ کی عبادت کے لیے طہارت کرتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے اپنے جسم کو پاک کرتا ہے، وضو سے
غسل سے انسان کا جسم پاک ہوتا ہے، انسان کے اعضاء پاک ہوتے ہیں. گویا طہارت اور وضو اور غسل کی وجہ سے بندے کا جسم اس قابل بن جاتا ہے کہ اللہ کی عبادت، قرآن مجید کی تلاوت، قیام اور سجود کے انسان کا جسم قیام اور سجود کے قابل بن جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جب روح کو پاکیزگی ملتی ہے تو روح بھی لقاء الہی، اللہ کی ملاقات کے قابل بن جاتی ہے. لہذا اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا لعلکم تتقون کہ یہ میں نے روزے تمہیں اس لیے عطا کیے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ، متقی پرہیزگار بن جاؤ، تمہارا ظاہر و باطن پاک بن جائے. اس لیے رب کائنات نے یہ روزے عطا فرمائے. اور اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک تم کو پھاڑا نہ جائے. اس فرمان کا مطلب کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی جس طریقے سے ڈھال میدان جنگ کے اندر انسان کو دشمن کے وار سے بچاتی ہے، فرمایا اسی طریقے سے یہ روزہ بھی انسان کو، جو انسان کا ازلی دشمن ہے شیطان کے اور نفس امارہ کے واروں سے اور ان کے مکر و فریب سے، یہ روزہ ان کو بچاتا ہے. اور دوسرے نمبر پر اس روزے کی وجہ سے انسان دوزخ سے بھی بچ جاتا ہے. اور فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ پھاڑنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ آپ نے فرمایا روزہ ڈھال ہے جبکہ اس سے پھاڑا نہ جائے، تو پھاڑنے کا کیا مقصد ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی گلوچ اور برائی سے انسان جب ان برائیوں سے باز نہیں آتا تو گویا کہ روزے کا مقصد ختم ہو جاتا ہے. اور اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں، قیام اور رکوع اور سجود میں رہتے ہیں، اور سوائے ان کے رات کو جاگنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. اس کا مقصد یہ ہے کہ روح اور روزے کی جو روح ہے، روزے کا جو مقصد ہے، انسان روزہ رکھے اور روزہ رکھنے کے بعد اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، غیبت کرنا نہیں چھوڑتا، گالی گلوچ دینا نہیں چھوڑتا، اور اسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنا نہیں چھوڑتا، اور اسی طریقے سے کاروبار کے اندر مکر و فریب سے باز نہیں آتا، تو اس روزے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو انسان کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی اس کو تو کوئی حاجت نہیں ہے. وہ تو یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تقوی اختیار کریں، میرے بندے پرہیزگاری اختیار کریں. روزہ تو اس بات کی انسان کو تقاضا کرتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد انسان ان تمام امور سے بچے جن امور کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اعمال سے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنے ہیں، ان سے جب تک بچے گا نہیں روزے کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. صرف پیٹ کو بھوک اور پیاس کے ساتھ رکھنا، پورا دن صبح سے لے کر صبح صادق سے غروب آفتاب تک اور بھوکا اور پیاسا رہنا، اس کا نام روزہ نہیں ہے. روزے کا نام ہے اطاعت الہی، روزے کا نام ہے حضور کی اتباع. اور اس کا حکم دیا گیا کہ صرف انسان کے پیٹ کا روزہ نہیں ہے بلکہ فرمایا پیٹ کا بھی روزہ ہے، انسان کے ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، انسان کے جسم کا بھی روزہ ہے، انسان کے آنکھوں کا بھی روزہ ہے، انسان کے زبان کا بھی روزہ ہے، انسان کے کانوں کا بھی روزہ ہے، انسان کے پاؤں کا بھی روزہ ہے. یہ جسم کے تمام اعضاء، ان کا بھی حق ہے کہ ان کو بھی روزے کے اثرات اور روزے کے جو اثرات ہیں ان سے ان کو مزین کیا جائے. پیٹ کا روزہ کیا ہے؟ پیٹ کا روزہ نہیں یہ ہے کہ رزق حلال سے سحری کھائی جائے، رزق حلال سے افطاری کی جائے، رزق حلال کما کر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ناپ تول کے اندر کمی پیشی نہ کریں، کسی کا حق مار کر وہ رزق نہ کمائیں. اور فرمایا کہ اگر ایسا کیا گیا کہ سحری کھاتے ہیں، افطاری کرتے ہیں لیکن رزق حلال نہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. اور یہ پیٹ کا روزہ ہے کہ انسان اپنے پیٹ کے اندر رزق حلال ڈالے اور رزق حلال سے سحری اور افطاری کرے. یہ ہے پیٹ کا روزہ. اور اسی طریقے سے زبان کا روزہ ہے، زبان سے ذکر الہی کرے، زبان سے اچھی باتیں بولے، زبان سے قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، زبان سے کسی کو گالی نہ دے، زبان سے کسی کو برا نہ کہے، اور زبان کے ساتھ کسی کو تکلیف نہ دے. یہ زبان کا روزہ ہے. اور اسی طریقے سے فرمایا آنکھوں کا بھی تقویٰ ہے، آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے.
اور وہ کیا ہے؟ فرمایا آنکھ سے کعبے کی زیارت کرو، آنکھ سے قرآن کی زیارت کرو، آنکھ سے والدین کے چہرے کو دیکھو، آنکھ سے اپنے پیر و مرشد استادوں کی زیارت کرو، آنکھ سے علماء کرام کی زیارت کرو۔ یہ آنکھ کا روزہ ہے کہ اس سے اچھی بات دیکھی جائے، غیر محرم کو نہ دیکھا جائے، بری نظر سے کسی کو نہ دیکھا جائے، یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بدنظری کے اندر شیطان کے برے تیروں میں سے بدنظری بہت بڑا تیر ہے، برا تیر ہے، اور فرمایا اس سے بچا جائے، یہ آنکھ کا روزہ ہے۔ کان کا بھی روزہ ہے۔ کان کا کیا روزہ ہے؟ فرمایا کان کا روزہ یہ ہے کہ کانوں سے قرآن کی تلاوت سنی جائے، اللہ اور اس کے پیارے نبی کا ذکر پاک سنا جائے، گانوں سے بچا جائے، بری باتوں کے سننے سے بچا جائے، گالی گلوچ سے سننے سے بچا جائے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے اس کو اپنے کانوں سے نہ سنیں۔ جس طریقے سے غیبت اور چغلی گالی گلوچ دینے والے کو جتنا گناہ ملتا ہے، ایسا سننے والے کو بھی برابر میں گناہ ملتا ہے۔ جو لذت کے ساتھ اس کو سنتا ہے، غور کر کے سنتا ہے اور اس کے اندر اپنے آپ کو انوالو کرتا ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچا جائے، یہ کان کا روزہ ہے۔ اور اسی طریقے سے ہاتھ کا روزہ ہے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیں، کم نہ تولیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں، یہ ہاتھ کا روزہ ہے۔ اور پاؤں کا روزہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو اچھی طرف چلائیں، مسجد کی طرف اپنے پاؤں کو چلائیں، نیک اعمال کی طرف، لوگوں کی طرف نیک اعمال کی طرف اپنے قدموں کو بڑھائیں، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کوشش کرتے رہیں، اس کے لیے اپنے قدموں کو چلائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف اپنے قدموں کو چلاتا ہے، اور اپنے قدموں سے چل کر مسجد کی طرف، یعنی مغرب کی نماز ہو گئی، عشاء کی نماز ہو گئی، فجر کی نماز ہو گئی، ان نمازوں کے لیے جب انسان اندھیرے میں چلتا ہے اور جاتا ہے آتا ہے، فرمایا یہ قدموں کا چلنا، مسجد کی طرف جانا، اس کا قیامت والے دن یہ فائدہ ہوگا، اللہ قیامت کے اندھیرے کے اندر اللہ اس شخص کو جو مسجد کی طرف آتا جاتا ہے ان کے قدموں کے چلنے کا یہ ثمرہ عطا کرے گا کہ قیامت والے دن اللہ اس کو نور عطا فرمائے گا۔ ناظرین محترم، یہ روزہ کا مقصد ہے لعلکم تتقون، تقوی اختیار کیا جائے، پرہیزگی اختیار کی جائے، ظاہری باطنی پاکیزگی اختیار کی جائے۔ اور اگر انسان روزہ رکھ کر ان تمام برائیوں سے باز نہیں آتا تو اس کے روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے، سوا بھوکے اور پیاسے رہنے کے اور کوئی کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس لیے رب کائنات نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں روزے عطا کیے ہیں اور روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور اس روزے کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، اور روزہ کسی حالت کے اندر روزے کی معافی نہیں ہے۔ اور جو روزہ نہیں رکھتے ہیں ان کے لیے احادیث مبارکہ کے اندر، بے شمار حدیثوں کے اندر اس کی وعید آئی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے، فرمایا جو شخص بغیر شرعی عذر کے روزے کو چھوڑتا ہے، ترک کرتا ہے، ضائع کرتا ہے، اور فرمایا ایک روزہ ضائع کرنا پوری زندگی اگر اس روزے کے بدلے میں روزہ رکھتا رہے تو پھر بھی اس روزے کے برابر نہیں اس کی حاصل کر سکتا، اس کا اجر و ثواب حاصل نہیں کر سکتا۔ پوری زندگی روزہ رکھے تو پھر بھی اس کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا کہ ایک روزے کی سزا قیامت والے دن، فرمایا ایک روزے کی جو سزا ہے وہ 90 سال روزہ ترک کرنے والے کو دوزخ کے اندر جلنا پڑے گا، اور دوزخ میں اس کو سزا ملے گی۔ حضرت محترم، اسی طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث پاک بھی اس حوالے سے موجود ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے، اور آپ منبر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں، آپ نے سیڑھی کے اوپر اپنا پاؤں مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر پاؤں مبارک رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری پر آپ نے پاؤں مبارک رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ اور جس وقت خطبہ مبارک ارشاد فرما لیا، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آج آپ نے یہ آمین بلند آواز سے فرمائی جب آپ منبر پر تشریف لے کے جا رہے تھے؟ فرمایا ہاں، میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے، پیغام الہی لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر 3 باتیں کی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک اور خوار ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کو پائے اور رمضان المبارک کے روزے رکھ کر جنت کا حقدار نہ بنے بلکہ دوزخ کا حقدار بنے، فرمایا وہ ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اور دوسرا، جس وقت میں نے آمین کہا تو جبرائیل نے دوسری بات کی کہ اللہ فرماتا ہے محبوب، وہ شخص برباد اور ہلاک ہو، ناک خاک آلود ہو شخص کی
جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت کا حقدار نہیں بنا۔ اور فرمایا جب تیسری سیڑھی پر میں گیا تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر یہ فرمایا، نبی کی بارگاہ کے اندر عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے محبوب وہ شخص ہلاک ہو اور برباد ہو، ذلیل و خوار ہو اور ناک خاک آلود ہو شخص کی جس کے سامنے اے پیارے محبوب آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا جائے اور آپ کا نام سن کر آپ کی ذات پر درود و سلام نہ پڑے تو وہ شخص بھی ہلاک اور برباد ہو جائے۔ اور میں نے کہا آمین۔ لجپال نبی، غمخوار نبی، ہم وقت اپنی امت کے لیے کوشاں اور دعائیں فرمانے والا نبی ان بد دعاؤں پر آمین کہہ رہا ہے۔ ہر چیز تبدیل ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ تین بد اعمالیاں کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے بھی اور اللہ کے پیارے نبی کی طرف سے بھی بد دعا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کو ضائع کرے، جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرے، ان کا ادب و احترام اور خدمت نہ کرے، اور تیسرا شخص جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنے اور نبی کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھے، تینوں کے لیے ہلاکت اور بربادی اور ذلت و رسوائی کی بد دعا اللہ اور اس کے پیارے نبی کی طرف سے ہے۔ میری یہ التجا ہے تمام ناظرین، تمام سامعین سے کہ اس موقع کو غنیمت جانیے، اس ماہ مقدس سے فائدہ اٹھائیے اور ظاہری باطنی پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے روزے کے جو بھی احکامات ہیں، روزے کے جو بھی حکم ہیں اور روزے کے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قواعد اور ضوابط کا حکم دیا ہے اس کے مطابق روزے کو نبھایا جائے اور روزے کا فوائد اور روزے کی برکات حاصل کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام امت کو، تمام مومنین کو اس ماہ مقدس کا احترام ادب کرنے کی توفیق بخشے اور اس کی برکات اور فیوزات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ آخر میں دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، یہ چھوٹی سی کاوش میری طرف سے، یہ درس قرآن پاک اور قادری اسلامک کی طرف سے یہ جو کاوش ہے، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور اس پوری ٹیم کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما، ماہ رمضان المبارک کی برکات اور فیوزات عطا فرما۔ اس عظمت والے ماہ مقدس کے صدقے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری کوتاہیوں غلطیوں سے درگزر فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ماہ مقدس کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا، تمام مومنین مومنات بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما۔ تمام ناظرین سامعین دعا کے اندر شرکت فرماتے ہوئے آمین کہیں۔ یا اللہ پورے عالم اسلام، پوری عالم دنیا کے اندر جو وائرس پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس سے، تمام انسانوں کو بالخصوص مسلمانوں کو اس سے نجات عطا فرما۔ جتنے مریض اس کے اندر مبتلا ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما۔ دیگر تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو اس وبائی مرض سے یا اللہ محفوظ و مامون فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم